شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رضا جن کاموں میں سے ہے ان میں سے ایک بہت بہترین کام، بابرکت کام، عظمت والا کام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ مسند الفردوس کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فاہجر اور بتوں سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، ولربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کرا یعنی سخت دن ہے، على الكافرين غير يسير۔ کافروں پر آسان نہیں۔ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا۔ اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا، وبنين شهودا اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے، ومهدت له تمهيدا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی۔ ثم يطمع ان ازيد پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ كلا انه كان لآياتنا عنيدا، ہرگز نہیں، وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے۔ سأرهقه صعودا، قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں۔ انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر۔ بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی۔ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر۔ پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی یعنی ماتھے پر بل ڈالے اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا۔
إن هذا إلا قول البشر یہ نہیں مگر آدمی کا کلام. سأصليه سقر کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھساتا ہوں. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے؟ نہ چھوڑے نہ لگی رکھے، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے. عليها 19 اس پر 19 داروغہ ہیں. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دل کے روگی اور کافر کہیں اس اچنبے یعنی تعجب کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہے اور ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے ہدایت اور نور حاصل کرتے رہے. مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، جتنا اس کو پڑھتے جائیں اور اس کے معنی کو سمجھتے چلے جائیں، دل سے ایسا محسوس کریں گے آپ کے کچھ زنگ ہے، کچھ آلودگی ہے جو دور ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکھار رہا ہے، سنوار رہا ہے، اور بندہ اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے. نور قرآن کی الگ ہی برکات ہے. اللہ کریم ہمیں اسے پانے کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مدثر کی آیات بینات کی تلاوت سنی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے یہ پیارا اور مبارک لقب عطا فرمایا، مدثر کہہ کے ان کو مخاطب کیا گیا، اور رب العالمین جل وعلا نے مبشر و نذیر ہونے کی جو شان انہیں عطا فرمائی ہے، ان میں سے حکم تنذیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے. یہ انبیاء کا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، دراصل یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ پہلے بیان کر دیا جا رہا ہے کہ یہ عذاب وہ ہیں جن کا سامنا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا اور اچانک عذاب آ گیا، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. اور جب بلا تشبیہ بلا تمثیل ہم کسی سڑک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور لکھا ہوا بورڈ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آگے جو ہے خطرناک موڑ ہے، تو اپنی اسپیڈ درست کر لیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ آگے راستہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو ہم اپنی رفتار کم کر لیتے ہیں. جو غلطی نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور رب العالمین جل وعلا کا
عذاب کن صورتوں میں بندے کا احاطہ کر لے گا، انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو بیان فرما دیا، پہلے سے آگاہ کر دیا گیا کہ اگر غلطی کرو گے تو پھر رب العالمین جل وعلا کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ مالک کریم پہلے ہی بتا رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج بھیج کر یہ خبر ہم تک پہنچا رہا ہے کہ بندوں آگاہ رہو، غفلت کی زندگی چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ انہی آیات بینات میں ایک آیت کریمہ کا حصہ شامل کیا گیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ کے لشکر کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کیسے کیسے وہ اپنے لشکروں سے کام لیتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کی مدد کرنے پر اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کو مامور کر دیتا ہے۔ کبھی کوئی سرکش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کو حکم دیتا ہے، کسی لشکر کے کسی فرد کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ جا کر اس سرکش کی سرکشی کو نکال دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں پھر اس کا حال نمرود جیسا ہو جاتا ہے، فرعون جیسا کر و فر والا ڈوب کر مر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے ان لشکروں کی وجہ سے، وہ دیکھیے نا کہ ابابیل کا ایک لشکر رب العالمین جل وعلا نے بھیجا تھا، اور ابرہا اور اس کی فوج کا کیا عالم ہوا، اور بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا تھا۔ کیسی نصرت، کیسی کامیابی مسلمانوں کے حق میں آئی۔ رب العالمین جل وعلا کے یہ لشکر ہے، اللہ کریم ہمیں اس سے مدد طلب کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ کریم کے لشکر ہماری امداد کے لیے ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو خیر، اس کی بارگاہ میں لو لگائیں گے اور اس کے کلمے کو بلند کریں گے، اس کے دین کی خدمت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان لشکروں سے ہماری مدد بھی فرمائے گا، ہمارے دشمنوں کو زیر بھی فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے جو کام ہم کہتے ہیں نا بگڑتے چلے جاتے ہیں، وہ بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری جو ممدوح شخصیت ہے، کیونکہ جمعے کا مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن میں ہم کسی ایسی ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو گروہ اولیاء میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت معزز، بہت مقرب بندے، جن کے بارے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے تمام بیٹوں میں بہترین بیٹے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ اللہ پاک کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ وہ کون سی عظیم الشان شخصیت ہے؟ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لاڈلے پیارے چہیتے بیٹے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ذکر کی برکتیں ہم ضرور حاصل کریں گے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں مالک کریم دنیا اور آخرت میں ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ مبلغین کا تعارف کراتا چلوں آپ کو، میرے قریب ہی موجود ہے مولانا نقیب عارف مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ گفتگو ان کی ملاحظہ کریں گے، اور ساتھ ہی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے حاجی مولانا سلمان بٹ مدنی اتاری دعوت برکاتہم العالیہ، اور آج سلسلے کو رونق بخشی آپ نے، ذکر اہل بیت بھی ہے انشاءاللہ، ضرور سلمان بھائی سے بھی ہم مدنی پھول سنیں گے، پیاری پیاری باتیں سنیں گے، اور ائمہ اہل بیت کے عشق اور محبت میں ڈوبی ہوئی جو زمانے پر اثر کرنے والی باتیں ہیں، جن کو دیکھ کر زمانے نے اپنا رنگ ڈھنگ بدلا ہے، اور چال وہ سیکھی ہے جو رب العالمین جل وعلا کو راضی کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و کردار کا بیان ہوگا، آپ کی سیرت و افکار کا بیان ہوگا، اور ان سے ہم روشنی حاصل کریں گے۔ ساتھ ہی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے ہمارے بہت پیارے نعت خوان عدنان شیخ اتاری صاحب۔ بلا تاخیر عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله لي خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ الأولى كماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھو میرا دل تڑپ رہا میرا چل رہا سینہ کہ دوا یہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ جدھر
دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھو بگڑی ہوئی بنتی ہر بات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھو وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو کرم ایسا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ خدا گر
قیامت میں فرمائے مانگو خدا قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں کہ دیوان نعرہ مدینہ لگائیں کہ دیوان نعرہ مدینہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ 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 یہ رنگی فضائیں کہ مہکی ہوائیں کہ رنگی فضائیں یہ مہکی ہوائیں معطر ہے سارا مدینہ معطر ہے سارا مدینہ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ خدا نے کیسا سوارا مدینہ 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 پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش پہاڑوں نے کیسا نکھارا مدینہ بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ پیروں کے کعبہ پیوں آب زمزم پیروں کے کعبہ پیوں آب زمزم میں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ 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 کرم ایسا شہنشاہ ہے امم وہ کرم ایسا شہنشاہ ہے امم وہ جدھر دیکھو کہاں سرکار دولت مانگتا ہو آقا کہاں سرکار دولت مانگتا ہو مدینے کا عطا مجھ کو غم ہو مدینے کا عطا مجھ کو غم ہو جدھر دیکھو مدینے کا غرم ہو دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں دوبارہ دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں میرے آقا دکھا دو سبز گنبد کی
शहादत पर अब तो करम हो शाह के अत्तार पर अब तो करम हो जिधर देखो मदीने का हरम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला नबी मेहरबान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीठे मदीने की बाद अब हाज़री हम सब का मुक़द्दर फरमाए और खैर से मदीने पहुँचाए, खैर से दिन खुदा बुलाए, दोनों हरम हमें दिखाए, ज़मज़म व बीर फ़ातिमा के पिए चल के जाम दो। अल्लाह तबारक व ताला खैर से हरमैन तय्यबैन की हाज़री नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज हमारी ममदू शख्सियत है, सिलसिले का उन्वान है। आइए आपके ज़िक्र खैर की बरकतें हासिल करने के लिए, इन्हें समेटने के लिए अपने मौज़ू को आगे बढ़ाते हैं, मुबल्लिगीन से गुफ्तगू करते हैं। मौलाना इब्राहीम मदनी हमारे साथ मौजूद है। आपसे आगाज़ करते मैं चाहूँगा इब्तिदाई तारुफ़ इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पेश फरमाएँ। ख़ानदान अहले बैत के चश्मो चराग़ हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक निहायत ही मारूफ़ इल्मी और रूहानी शख्सियत हैं कि जिनसे मुसलमानों का बच्चा बच्चा वाकिफ़ भी है और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले आशिकान रसूल, आशिकान मुस्तफ़ा, आशिकान अहले बैत व आशिकान सहाबा इनसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह। यूँ तो ख़ानदान अहले बैत का हर जो फ़र्द है उसकी अपनी एक निराली शान है, अज़मत है, और ख़ास तौर पर हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अज़ीम शख्सियत हैं कि इनका जो सिलसिला हम इनका नसब के तौर पर हम देखते हैं तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो के साहबजादे हैं। और इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो ये इमाम मोहम्मद बाक़िर रदियल्लाहु ताला अन्हो के शहज़ादे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर रदियल्लाहु ताला अन्हो ये इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो के साहबजादे हैं। और इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो ये इमाम आली मकाम इमाम तिश्नाकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के शहज़ादे हैं। और यूँ ये सिलसिला जो है वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मिलता है। ये फ़ातिमी ख़ानदान है, रसूल करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम के अहले बैत हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इन्हें अपने घर वाले कहा है। तो इनकी शान व अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि आप अहले बैत के एक अज़ीम चश्मो चराग़ हैं। माशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस पाक के ज़िमन में जो कि आपके शहज़ादे इमाम मूसा काज़िम के शहज़ादे इमाम अली रज़ा ने सनद मुत्तसिल के साथ बयान की कि मुझे मेरे वालिद इमाम मूसा काज़िम ने इमाम मूसा काज़िम ने अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से, इमाम जाफ़र सादिक ने इमाम मोहम्मद बाक़िर से, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और उन्होंने मौला अली से, और मौला अली ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो हदीस पाक समात की। तो इस सनद को बयान करने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वो मुक़द्दस नाम है कि ये सिर्फ़ ये सनद मुत्तसिल, ये सिलसिलतु ज़हब की ये जो मुबारक नाम है अहले बैत के, ये किसी मजनून के कान में भी अगर फूंक दिए जाएं तो अल्लाह तबारक व ताला उस मजनून के पागलपन को दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत के मुबारक नाम ही इस कदर अज़मत रखते हैं, तो इन शख्सियात की और इन ज़वात आलिया की अपनी अज़मत और शान कैसी होगी वो ज़माना बखूबी उसको जानता है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपका नाम नामी इसमें गरामी मूसा है और आपकी कुनियत अबुल हसन अबू इब्राहीम ज़िक्र की गई है, जबकि आपके अलक़ाब में जो मशहूर व मारूफ़ उस ज़माने के अंदर था वो अब्द सालिह, अल्लाह यानी नेक बंदा अल्लाह का, और इस कदर इबादत गुजारी जो है वो आपकी मारूफ़ थी कि अब्द सालिह के नाम से आप जो है वो मारूफ़ थे, ये लक़ब आपका मारूफ़ था। और फिर एक बड़ा ही मारूफ़ लक़ब आपके नाम नामी के साथ, इसमें गरामी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि ज़बान ज़द आम है, और वो है काज़िम, यानी
اگر موسیٰ بن جعفر کہا جائے تو وہ اہل علم تو اس کو جو ہے وہ جان لیتے ہیں، لیکن عوام کے اندر جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کہا جائے تو عوام پہچانتی ہے۔ سبحان تو آپ کے نام نامی کے ساتھ کاظم کا جو لقب ہے وہ اس قدر جڑا ہوا ہے کہ خالی موسیٰ کہنے سے بھی سمجھ نہیں آئے گا، جب موسیٰ کاظم کہیں گے تو پھر شخصیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی۔ سبحان تو آپ کے القاب میں کاظم جو ہے وہ بڑا معروف لقب ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 7 صفر 128 ہجری میں مقام ابوا، جو نبی کریم علیہ افضل التسلیم کی والدہ ماجدہ کا مزار شریف جہاں ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں، میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ بلند شان والے امام موسیٰ کاظم ہیں، سبحان اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہیں۔ کیا بات! تو جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جو ہے وہ تعریف بیان کریں تو آپ دیکھیں کہ ان کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل واضح ہے کہ بڑے بڑے آئمہ ان کے شاگرد اور ان کے خوشہ چین رہے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ زانو تلمذ کہہ کے طے کر کے شاگردی اختیار کی ہے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ جیسے بڑے بڑے آئمہ کا نام آتا ہے۔ تو انہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے فیضان علم سے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو علمی فیضان تھا اسے کیسا نوازا ہوگا، اس کا جو ہے وہ ہم ایک تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں واقعی اوصاف حمیدہ کہا جاتا ہے، اور یہ اوصاف حمیدہ انہی شخصیات کے ناموں کا لاحقہ بنتے ہیں، انہی شخصیات کے ناموں کے ساتھ جڑتے ہیں جو ان اوصاف حمیدہ کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، اوپر جائیے حضرت جعفر صادق۔ صدق بھی اوصاف حمیدہ میں سے بڑا بہترین وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو جنت میں پہنچانے والا وصف ہے۔ اس پر فرمایا گیا الصدق ینجی، یہ نجات دلانے والا ہے، والد گرامی کے نام کے ساتھ اٹیچ ہے، بالکل ملا ہوا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کی جائے تو کاظم کون ہے، کیوں کاظم ہے، کس لیے کہا جاتا ہے ان کو کاظم، تو یعنی کئی واقعات اس لقب کو بیان کرنے کے لیے علماء نے پیش کیے کہ ان کی زندگی میں غصہ پینے کے جو واقعات تھے وہ اس قدر کثرت اور تواتر کے ساتھ ہے کہ یہ آپ ہی کی شخصیت پر جچتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، مطلب یہ وہ افراد ہیں۔ ایک واقعہ بڑا کامن ہے جو ہم نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی سنا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی بیان کیا جاتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بھی یہی ملتا جلتا واقعہ کہ خادم سے کوئی غلطی ہوئی اور آگے سے اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ کہا تو یہاں سے جواب جاتا ہے کہ ہم نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، تو کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں معاف بھی کر دیا۔ کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ کا جواب یہ ہے کہ تم ہمارے خادم تھے، غلام تھے، اور اب ہم تمہیں آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہ صرف غصہ پیتے بلکہ اس کے بعد بھی احسان در احسان فرمانا، یہ ان کی شخصیتوں میں ایسا شامل تھا کہ ان کے ناموں کے ساتھ بلکہ اس خاندان کے واقعات کے ساتھ یہ بالکل جڑا ہوا ہے۔ سلمان بھائی کیا کہیں گے غصہ پینے والے امام موسیٰ کاظم؟ سبحان اللہ، یہ آپ نے بڑی پیاری جو ہے وہ ان کی سیرت کی جہت کو اور پہلو کو جو ہے بیان کیا ہے۔ خالد بھائی، کہا جاتا ہے الولد سر لابیہ، ہاں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ میں جب گفتگو سن رہا تھا ابراہیم بھائی کی تو ایک پہلو پر میرا ذہن جو ہے وہ جا رہا تھا اور اس پر میں غور کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق کی آغوش رحمت کے اندر، آغوش شفقت کے اندر، آغوش علم کے اندر جو ہے وہ وقت گزارنا یہ کتنا قیمتی ہے اور کتنا اہم ہے کہ امام اعظم فقیہ افخم حضرت نعمان بن ثابت نے یہاں تک کہا لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی جو ہے وہ میں نے سرپرستی میں گزارے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔
آپ دیکھیں جس نے 2 سال گزارے ہیں ان کو جو ہے وہ کیا فیضان ملا ہے. تو جس نے ساری زندگی جس جو ہے وہ علم کے سایہ دار درخت کے سائے میں گزاری ہے اسے علم کی کیسی ٹھنڈی چھاؤں ملی ہوگی. تبارک و تعالی حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. خالد بھائی جی نسب بھی اعلیٰ ہے, کردار بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. یہی ہمارے سیکھنے کے لیے یہی بات ہے. لیکن ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں اور کچھ امتیازی حیثیت ہے ان کی, اور جو اپنی جگہ پر مسلم ہے ہر جگہ پر ہم وہ نہیں پا سکتے. صحیح. میں چاہوں میں بنو فاطمہ بن جاؤں, میں نہیں بن سکتا. میں چاہوں میں وہ جو سادات کو جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے جو چیزیں ان کو میسر ہیں وہ مجھے مل جائیں, وہ نہیں مل سکتی. یہ فضل اللہ ہے, اللہ کا احسان ہے, جسے چاہتا ہے اللہ کریم عطا فرماتا ہے, اور یہ ان نفوس قدسیہ کو اللہ کریم نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے. ان کی سیرت سے جو چیزیں ایکسٹریکٹ ہم کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, وہ ان پر اگر ہم غور کریں تو ایک بات خالد بھائی جو مجھے ایک کامن ملتی ہے یہ بزرگان دین کی سیرت میں, آپ دیکھیں ان کے نام اچھے, ان کا نسب اچھا, اور ان کے کام بھی اچھے ہیں. ہم بحیثیت مسلمان اگر دیکھیں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے, بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے خالد بھائی کہ ہمارا نام تو اچھا ہی ہوتا ہے. مسلمانوں میں نام کیا ہیں, اچھے ہی نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے صائم ہے مطلب نماز پڑھنے روزہ رکھنے والا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں جو ہے وہ زاہد ہے, دنیا سے کنارہ کشی جو ہے وہ اختیار کرنے والا. عابد ہے مطلب عبادت کرنے والا. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے جو نام ہیں یہ, بلکہ اب تو تھوڑا ایک ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, لوگ یونیک نام کے پیچھے جا رہے ہیں. تو بزرگوں کے نام بہت سارے ایسے نام ہیں جو شاید ہم نے سنے ہی نہیں ہوں گے, تو وہ بھی لے کر کے رکھے جا سکتے ہیں, یونیک ناموں میں وہ بھی شمار ہو جاتے ہیں. بہرحال تو میں جو جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا نام بعض اوقات اچھا ہوتا ہے, ہمارا گھرانہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, ہماری پہچان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے, لیکن کام اچھے نہیں ہوتے. کاموں کا اچھا ہونا یہ نام کے اوپر, نسب کے اوپر, شہرت کے اوپر, انسان کے مقام کے اوپر کیا ہوتا ہے, حاوی ہو جاتا ہے. بلکہ یوں کہیے کہ اگر مقام بنتا ہے تو وہ بنتا ہی بندے کے کام کی وجہ سے. آج ہم سارے مطلب یاد کر رہے ہیں اور نام کیا بول کیا رہے ہیں, موسیٰ کاظم, ایسے تو نہیں خام خواہ تو نہیں بول رہے ہیں. یہ ایک زندگی کا زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے. اور یہ دیکھیں یہ خاندان رسول کی روایت چلا آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی گئی پہلی کتابوں میں کہ جو جتنا جہالت کا برتاؤ کرے گا اتنا ان کا علم کیا ہے, بڑھتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میرے ایک کان میں اگر مجھے کوئی برا بھلا بولے, دوسرے کان میں آ کے مجھ سے وہ عذر کر لے, معافی مانگ لے, میں اس کو معاف کر دوں گا. یعنی یہ ایک خاندانی آپ جو ہے وہ نظام دیکھیں. حضرت مرتضیٰ کے چہرے پر جو ہے وہ تھوک دیتا ہے ایک جو ہے وہ غیر مسلم ہے, تو آپ اس کے جو ہے وہ بالکل آپ اس کو بالکل یوں بولیں کہ اس کا کام تمام کرنے کے لیے آپ تیار ہیں, لیکن آپ کے چہرے پر وہ تھوک دیتا ہے, آپ وہاں سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی آپ کہ یہاں نفسانی خواہشات, نفسانی اپنے جو معاملات ہیں ان کی بنا پر نہ آپ کو تیش ملے گا, نہ آپ کو غضب ملے گا, نہ آپ کو جناب علی اس کے اندر یوں بولیے ایگریشن ملے گی, اس کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ انداز آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. خالد بھائی یہ ایگریشن نے, غصے نے ہمیں اس رستے پر, اس تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے کہ گھروں کے اندر فساد آ گیا ہے, بھائی بہنوں کے رشتوں میں کیا ہے دراڑ جو ہے وہ آ گئی ہے. وہ ہمارے ریلیشنز جن کو اسلام نے بڑی ویلیو دی ہے وہ کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. اور اس میں جو ایک آپ پہلو اگر نکالیں, اس کی روٹ کاز نکالیں, تو وہ آپ کو غصہ اور پھر غصے کے ساتھ ہونے والے جو معاملات ہیں وہ. خالد بھائی دیکھیں, آپ ایک آپ بیج بوتے ہیں, بیج میں سے کیا نکلتا ہے, پودا. آم جو بندہ آم کا بیج لگاتا ہے یا آم کی گٹھلی لگاتا ہے, آم کی گٹھلی لگائی جاتی ہے, تو وہ اس لیے نہیں لگاتا کہ اس میں سے پتے نکلے اٹھے. بھئی میں بیج لگا رہا ہوں کیوں, تاکہ کیا ہو, پتے لگ جائیں درخت کے اوپر. کوئی بھی نہیں لگاتا, بلکہ پھل کی گٹھلی لگائی اس لیے کہ پھل چاہیے. پھل چاہیے, چاہیے کیا, پھل. آم لگایا ہے تو آم چاہیے. آپ نے مطلب لیمو کا بیج لگایا ہے تو اس لیے آپ یہ نہیں کہتے کہ لیمو کا پودا بڑا سارا جو ہے وہ نکلا ہے, بلکہ کیا چاہیے آپ کو,
چاہیے کیا ہوتا ہے؟ لیمو چاہیے ہوتا ہے، پھل چاہیے، بالکل پھل چاہیے ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک چیز جب آتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. صحیح. تو یہ غصہ اور اگریشن جو ہماری زندگی کے اندر اگر ہم اس کو پینیٹریٹ کرنے دیں گے، اس کو مزید پھیلنے دیں گے، اس کو اپنی جڑیں پکڑنے دیں گے، تو یہ اپنے لوازمات کے ساتھ آئے گا. ایسا ہے. جو گندگی ہے نا، بدبو، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اٹیچ ہے. ہر شے پھول کے ساتھ خوشبو کیا ہے؟ اٹیچ ہے. تو یہ اگریشن اور غصہ جو ہے انسان کی طبیعت میں اگر بندہ اس کو جو ہے وہ غالب کر دے تو پھر اس نے آنا ہے تو اپنے مفسدات اور اپنے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ اس نے آنا ہے. تو اس غصے کو فلٹر لگانا پڑے گا. کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا. واہ. جہاں اللہ کی رضا ہے کہ غصہ ہونا چاہیے، وہاں غصہ آنا چاہیے. اور جہاں ہمیں کہا گیا ہے لا تغضب ولک الجنہ، نہ کرو اللہ جنت فرمائے گا، وہاں ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. اللہ کریم ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. باتیں کرنا آسان ہے، میں بھی بات کر ہی رہا ہوں، لیکن جب بندہ عمل کی یوں بولیے کہ بھٹی میں سے گزرتا ہے تو سونا خالد بھائی 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر کہا جاتا ہے کہ جب پگھلتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ سونا زیور بننے کے مراحل میں گزرتا ہے، اور انسان اپنی خوبصورتی کے اندر اور پھر جو اسے پہنتا ہے اس کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو یہ عمل کی یوں بولیے بھٹی میں سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے. تو کام مشکل ہے، بہرحال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی صحبت ہوگی تو پھر بندہ کر ہی لیتا ہے. الحمدللہ. سلمان بھائی، یہ عالی نسب ہے اور عالی کردار کے بھی مالک ہیں. یعنی ان کو دیکھ کر جو آپ نے محاورہ ابتدا میں لیا کہ الولد سر لابیہ، جو بیٹا ہے یہ باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی بیٹے میں باپ کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا حال ہے کہ لوگ امیر ذاتوں کو دیکھ کر یا اس طرح کے افراد کو دیکھ کر کہ جن کا خاندان تو بڑا اچھا ہے، آباء و اجداد اچھے گزرے، لیکن اولاد جو کام کر رہی ہے، الامان والحافظ، طرح طرح کے محاورے اس طرح کے افراد کے لیے بھی ہمارے معاشرے میں بولے جا رہے ہیں. میں یہاں قصداً وہ نہیں بول رہا، لیکن ہم دیکھیں کہ کیوں ہے ایسا. کیونکہ ہم نے اس دولت کو کھو دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں زمانے میں عزت ملا کرتی تھی. نسب عالی ہونا ضرور ہے، لیکن ایک اور بات ہے. دیکھیں مسلمان ہم بھی ہیں، مسلمان وہ بھی ہیں، لیکن جو ایک بڑی کامن چیز سامنے نظر آئے گی، ایک با کردار اور بے کردار ہونا نظر آئے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سیدھی بات ہے کہ وہ کاظمین الغیظ قرآن میں جب مومنوں کا وصف آیا ہے تو ان کی ذات میں پایا بھی جاتا ہے. لیکن ہم بھی تو مسلمان ہیں، کیا ہماری ذات میں یہ وصف پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جا رہا. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مسلمانوں کے کون سے اوصاف ہیں جو میں نہیں اپنا سکا، میری کردار میں نہیں ہے، میری زندگی میں نہیں ہے، میری سیرت کا حصہ نہیں ہے؟ ہم نے تو اس کو سوچنے جیسا بھی نہیں رکھا کہ کبھی ہم بیٹھے اس پر بھی سوچیں، اپنا بھی کبھی احتساب کریں، اپنا بھی کبھی جائزہ لیں. ہم نے تو جو احتساب کرنے ہیں وہ صرف ہمارے بینک اسٹیٹس ہیں جو ہمیں پتہ چلانے ہیں، وہ ہمارے کاروباری معاملات ہیں جن کے ہم نے حساب کتاب کرنے. کبھی اپنے کردار کی، اعمال کی فکر کرنے کا ذہن بنے، جس کا بنے اس کا بنے، لیکن یہ انہی کا بنتا ہے جن پر اللہ کریم کرم فرماتا ہے. ہم نے ٹریک چینج کر لیا خالد بھائی. اچھا. ہاں جی، جو باتیں آپ فرما رہے ہیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم الفاظ کا جادو کرنا چاہ رہے ہیں. ہو ہاں جی، ہم کتابیں بھی یہی والی پڑھ رہے ہیں. کتابیں بھی یہی پڑھ رہے ہیں، الفاظ کا جادو. صحیح. ٹھیک ہے. تو اچھا یوں دیکھیں آپ، اسی طرح آگے چلیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم راتوں رات امیر بننا چاہ رہے ہیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم دولت کمانے کی ٹرکس جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ ٹریک چینج ہو گیا. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم شہرت چاہ رہے ہیں. شہرت چاہ رہے ہیں، اچھی یا بری شہرت. اس کو بھی کیا کر لیا؟ اس کو بھی وہ ایک جو ہے نا وہ فیتے سے کاٹ ہی دیا. اچھی بری اس کو بھی ہٹاؤ، شہرت کو آنے دو بھائی. وہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو پروموشن از اے پروموشن. بھائی بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یعنی یہاں آ چکے ہیں ہم. یہ ہم غور کریں کہ ہم یہ کس ڈگر پر چلتے جا رہے ہیں، کس رستے پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا تو کردار ہونا چاہیے تھا. ہم کردار کی بجائے کہاں گھوم گئے؟ دنیا کے معاملات کے اندر جو ہے وہ کیا گھوم گئے. میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا ایک ارشاد ذکر کرتا ہوں اور بات کو پھر واپس آپ کی طرف جو ہے وہ ریفر کرتا ہوں. آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جب کسی بندے کے پاس آتی ہے نا تو وہ کچھ خوبیوں
کو لے کر کے آ جاتی ہے. صحیح. اور جب یہ جاتی ہے نا تو اس انسان کے اندر جو پائی جانے والی خوبیاں ہوتی ہیں نا، جب یہ منہ موڑ لیتی ہے تو ان کا بھی خاتمہ کرتی ہوئی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بلا آتی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ آفر ڈھاکی وہاں سے جو ہے وہ جاتی ہے. تو یہ جو خالد بھائی صرف اور صرف دنیا کی سوچ، دنیا کے معاملات، مشہور ہو جانا، پیسہ ہی دن رات اسی کا سوچنا، آئے گا کہاں سے، کیسے آئے گا، کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ چیزیں یہ ہمارے ٹریک نہیں ہے. ہم نے رزق حلال کمانا ہے، اس سے بالکل فرار نہیں ہے. اس کے لیے بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، جاب کرنی ہے، اپنے الفاظ کو اچھا بنانا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے. لیکن کس لیے؟ صرف دنیا میں رہنے کے لیے، بلکہ اس لیے تاکہ اللہ کریم کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. تو رضائے الہی کا جو ایک عنصر ہے یہ ہماری زندگی سے اگر رخصت ہو جائے گا تو پھر ہم اسی ڈگر پر چلیں گے جس پر ہم جو ہے وہ چل نکلے ہیں. اور اگر یہ ٹریک ہم سیدھا کر لیں جس طرح اہل بیت طہار کا مبارک ٹریک تھا کہ کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. کیا بات. آپ سے تعریف، چلو کھانا بنا کے خالد بھائی کو کھلاؤں کچھ تو خالد بھائی بولیں گے واہ بھائی کیا کھانا بنایا آپ نے، سبحان اللہ. یہ تو خالد بھائی کو جب اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہے تو انہوں نے بول ہی دینا، مزے کا ہوگا تو بول ہی دیں گے، جیسا کھانا ہے ویسے کمنٹس بننے کو مل ہی جائیں گے. بہرحال جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل مدعے پر آئیں، اصل کام پر آئیں، اور وہ ہے دین اسلام کے ویلیوز کو سیکھنا اور پھر ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مختلف کتابوں میں مختلف ائمہ نے بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں. ان میں سے دو اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. المختصر فی اخبار البشر، اس کتاب میں موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کاظم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ آپ برائی کا معاملہ کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ ہی پیش آیا کرتے. اس وجہ سے یوں کہتے ہیں ان کو کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم. اس لیے کہا جاتا ہے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ کو اس لیے کاظم کہا جاتا ہے لکثرتی تجاوزہ و علمہ، کیونکہ آپ کا درگزر کرنا، معاف کرنا یہ بہت زیادہ تھا، اور آپ کا علم جو تھا اس کی کثرت کی وجہ سے آپ کو موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے. واقعات پھر جائیں تو ان کی دیگر تفصیلات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت جگمگا رہی ہے. اب اس سے ان افراد کو قریب آنا ہے جو اپنی زندگی میں روشنی بھرنا چاہتے ہیں. یہ کیوں جگمگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ با کردار ہیں، کردار کو اپنا رہے ہیں. کس جہت پر گفتگو کر رہے ہیں نقیب عارف صاحب؟ آئیے سنتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے کردار کے حوالے سے، اوصاف کے حوالے سے. تو اس میں ایک بنیادی پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسا ماحول ہوتا ہے تو اس میں بندے کے اوپر بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایسا بھی ہے. جب ماحول یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے ہیں، تو پھر ویسے ہی افراد پیدا ہوتے رہے. جب ماحول ہمارا موجودہ ہے کہ جس کے اندر مشہور ہونے کی یا پیسہ کمانے کی یا عزت لینے کی دوڑ ہے تو پھر ماحول ایسا ہوگا. جیسا ماحول ہے تو آگے پیدا ہونے والے افراد بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر آج ہم یہ ماحول پیدا کر لیں کہ ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے اور اچھے اوصاف میں آگے بڑھنا ہے تو ہمارے بچے، آنے والی نسلیں بھی اسی راہ پہ چل پڑیں گی. تو بعض چیزیں اولاد کو والدین سے ملتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور گھر کے ماحول سے بہت کچھ بندہ سیکھتا ہے. اگر ہم امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت علمی کو دیکھیں اور ان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے فیضان کو دیکھیں تو میں گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. واہ. کن کا ذکر ہے؟ دو یتیم بچے ہیں، ان کی دیوار گرنے والی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے درست کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کام کیوں کیا ہے؟ پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
فرماتے ہیں وہ جو نیک آدمی تھا وہ ان کا ڈائریکٹ والد نہیں ہے بلکہ 8ویں یا 10ویں پشت میں ان کا والد ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ باپ کی نیکی، حدیث میں بھی فرمایا کہ والدین کی نیکی کا اثر اولاد کے تربیت اور فائدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کار فرما کر دیتا ہے اور اثر ہوتا ہے۔ وہ 10ویں اور 8ویں پشت میں، اور امام موسیٰ کاظم کن کی اولاد میں سے ہیں؟ جو سید المتقین ہیں، امام المتقین ہیں۔ بلکہ داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ اگر تمام اولیاء انبیاء ان کی پوری زندگیاں ہوں تقوی پرہیزگاری کی اور نیکیوں کو دیکھا جائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ نے فارسی کے الفاظ میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سانس بھی فاضل تر ہے، ان کی ساری زندگی کی نیکیوں سے ایک سانس بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ امام المتقین، ان کی اولاد سے حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی مبارک شہزادیوں میں ایک نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب سے پیدا کیا ہے اور میری اولاد کو حضرت علی کی صلب سے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی مبارک اولاد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور کہی جاتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا فیضان، علم کا فیضان چلتے چلتے جب امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے تو پھر آپ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں بزرگان دین کے اقوال، جو علم حدیث میں ماہر ہیں، اپنے دور کے امام ہیں، آج بھی جنہیں اپنے فن کا پیشوا کہا جاتا ہے، امام ابو زرع رازی کو دیکھیں، امام یحییٰ معین کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، اسی طرح امام نسائی نے، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مستقیم الحدیث ہیں امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ محدثین کے بھی امام ہیں، حدیث کے امام ہیں۔ تو آپ کے بارے میں علماء حدیث اس طرح اپنا کلام نقل کرتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم کی جلالت علمی اور ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ السوائق میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں موجود ہیں، تو اس نے آپ سے یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ حضور کی اولاد سے کیسے ہیں؟ آپ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضور کی اولاد سے آپ کیسے ہیں؟ تو قرآن پاک سے استدلال کرنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، عبارت الناس، اشارت الناس، اقتداء الناس، دلالت الناس، مختلف طریقوں سے جسے علماء جانتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ نے سامنے سے آیت مبارکہ پڑھی، آپ نے یہ آیت کوڈ کی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ یہ آیت پڑھی اور فرمایا اس میں حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت عیسیٰ کو بھی گنا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو حضرت ابراہیم سے جو نسبت ہے وہ آپ کی والدہ کی وجہ سے ہے۔ حضرت مریم کی نسبت سے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سے کہا گیا۔ جب اس نے یہ آپ کا استدلال دیکھا اور یہ آپ کا قرآن فہمی کو دیکھا تو وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ کیا، آپ نے عظیم دلیل دی۔ آپ نے پھر اس پہ دوسری دلیل بھی بیان فرمائی، آپ نے ذکر کیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ابناء کے تحت امام حسن اور حسین کو لے کے جاتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ مباہلے میں، تو اپنے بیٹوں میں آپ نے امام حسن اور حسین کو شامل کیا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ اولاد ہیں حضرت علی کی، لیکن حضرت فاطمہ کی نسبت سے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے
माना जाता है और ये हुजूर की औलाद कहलाती है। लिहाजा और उसी का तसलसल खुद इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है फैज़ान इल्म, और ये वो नूरानी इल्म है जो ख़ानदान अहले बैत में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इससे इल्म दीन के प्यासों ने अपनी प्यास को बुझाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जो कुरान फहमी अफराद अहले बैत को अता फरमाई, ख़ुद मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्तिदलालात जब हम कुरान से पढ़ते हैं, यानी सवाल क्या हुआ है, और एक आम कारी कुरान चाहे वो तफसीर पढ़ चुका हो, इसके बावजूद भी जब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तिदलाल देखता है तो हैरान हो जाता है। किसी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि जनाब आपकी दाढ़ी इतनी घनी और मेरी दाढ़ी जो है वो अलग अलग है, मतलब इस पर कुरान से क्या दलील देंगे? आपकी दाढ़ी में ज़्यादा बाल है, मेरी दाढ़ी में कम बाल है, ले आए जी कुरान से दलील। अब वो कुरान के मानों में वो जो तदब्बुर है ना, तदब्बुर करने का हक इन अफराद ने अदा किया है। ये दलील आप और मैं नहीं दे सकते, ये अलीउल मुर्तज़ा ही दे सकते हैं। ये अलीउल मुर्तज़ा ही दे सकते हैं, और उनसे सवाल हो गया तो फिर उन्होंने दे भी दी, जवाब दिया बिल्कुल। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इस बात को जाहिर फरमा दिया कि इनकी कुरान फहमी कैसी है। और फिर उसी का एक तसलसल है, जब गहवारा इल्म में बच्चा परवरिश पाता है ना जी, तो फिर उस पर इल्मी फैज़ान जारी होता है। हम भी देख लें कि हमारे बच्चे जो परवरिश पा रहे हैं वो कौन से गहवारे हैं। हमारे भी छोटे छोटे से बच्चे हैं और आड़े टेढ़े मोबाइल पकड़ के अपनी व्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो, और जो देख रहे हैं वो कर रहा है। अगर बच्चा व्लॉग देख रहा है तो वो व्लॉगर बनने की डगर पर है, आप उसकी फ्यूचर प्लानिंग करते रहें। वो अपने फ्यूचर की सिलेक्शन कर चुका है, वो किधर जा रहा है। तो लिहाजा अभी देख ले, बाद में 4 उन्वानात रिलीज करने के बाद टॉपिक खत्म हो जाएंगे अगर पीछे इल्म नहीं होगा तो। लिहाजा इल्म होना चाहिए, और जो इल्म का सही तरीका है बच्चों को उस पर लाकर मुतमईन करें कि बेटा यहाँ से मंजिल शुरू होती है, यहाँ से सफर शुरू होता है, और फिर इस पर चलोगे तो मंजिल आएगी, वरना 4 बातों के बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। खालिद भाई, यहाँ एक और बात भी मैं चाह रहा हूँ, इसको भी हम करके बात कंक्लूड कर दें ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना होने पाए। मैं यहाँ एक जो है वो बात करना चाह रहा हूँ। एक स्टूडेंट है ना, मिसाल के तौर पर, जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, फिजिक्स पढ़ रखी है, बायो पढ़ रखी है, ठीक है, 2 आपस में बैठ जाएं, आप उससे एक सवाल करें, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल करें। एक उसकी वजह बता देगा, दूसरा उसकी वजह नहीं बता पाएगा। ये आजमाई हुई बात है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक केमिस्ट्री के जो है ना वो स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा मुझे बताइए कि वैलेंसी क्या होती है। उन्होंने मुझे वैलेंसी की तारीफ बता दी, सही तारीफ बताई, उन्होंने सही डेफिनेशन बताई। मैंने कहा आप ये बताइए कि किसी की वैलेंसी जो है वो माइनस में है, किसी की प्लस में है। सोना है, ठीक है, इसकी +3 है, ठीक है, AU इसकी वो अलामत आती है, +3 है। ऑक्सीजन है, ठीक है, ये माइनस में जो है वो इसका आता है, -2 है। तो मैंने कहा आप ये बताएं ये -2 क्यों है या +2 क्यों है, यानी +1 है, -1 है, ये तो ये जो साथ में प्लस माइनस आता है ये किस वजह से आता है। हालांकि वो स्टूडेंट था खालिद भाई, सही, मेरे पढ़े हुए में तो गुजर गया ना वक्त, सन 2001 की बात है, और आज देखें 2024 है मिसाल के तौर पर, या 25 जो है वो शुरू हो गया है और वो अभी पढ़ रहा है। तो काफ़ी इसमें 24 साल का फ़र्क बनता है इसके अंदर, 23-24 साल भारत। तो यूं वो जवाब नहीं दे सका। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होगा, वो जवाब दे देगा, लेकिन आप कोई और बात उसकी उस इल्म की पूछेंगे, आपने भी पढ़ी है, उसने भी पढ़ी है, वो भी बता देगा, आप भी बता देंगे। लेकिन जो उस इल्म का माहिर उस्ताद है, जब उसके पास जाएंगे तो वो आपको एक और पहलू बताएगा। सही, ठीक है। अब बंदा ये बोले यार हम भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी केमिस्ट्री वही पढ़ रखी है, हमें ये सब जो है वो मालूम क्यों नहीं है, इनको ये सब कैसे मालूम हो गया। भाई उनको मालूम हो गया, उनकी मेहनत है, उन्होंने पढ़ा है, उनके ऊपर एक जो है ना वो वक्त गुजरने के साथ ये जो है वो फन आया उनके पास, टाइम लगा, तो सीखा है उन्होंने। तो कुरान करीम के मामले में भी
وہ خاص علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم میں سے ایک خاص فیضان اپنے صحابہ کو، اور پھر ان صحابہ میں جناب علی المرتضیٰ کو جو عطا فرمایا، جو ان کے پاس تھا، وہ ڈیفینیٹلی ذہن بنا لینے کی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یوں بندہ آئے کہ میں بھی ہر بات کا جواب کدھر سے دوں گا؟ قرآن سے دوں گا؟ تو جس کو عبارت النص کا پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے، وہ کیا قرآن سے مسئلہ بتائے گا؟ ان کے اقوال بطور دلیل پیش ہو سکتے ہیں، اور آپ کے اقوال پر صرف سوال کھڑے ہو سکتے ہیں، کہاں سے لیا؟ اپنا تفرد آپ بیان فرما رہے ہیں تو کہیے کہ یہ میرا تفرد ہے، اس پہ پچھلوں کی کوئی رائے متفق نہیں ہے، میں الگ ٹریک لے کر چل رہا ہوں، پچھلے والوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر چکا ہوں، پھر یہ واضح کرنا پڑے گا۔ اور یہ تعلق ختم کریں گے تو پھر خود ہی ختم ہو جائیں گے، بچا کیا پھر؟ بالکل ایسی بات ہے۔ تو یہ بات ضروری اور سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کریم ہے، تو اس کو جو پیرائے ہمیں اسلام نے عطا فرمائے ہیں ان کے تحت ہی جو ہے وہ سیکھنا ہے، اور اسی کے تحت ہی جتنی انسان کے اندر یوں بولیے کہ صلاحیت ہے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ آگے بڑھے۔ زیادہ گہرے دریا میں غوطہ اگر لگائے گا تو پھر پھنس جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، اور اپنی چادر کو بھی ذرا دیکھ لیں گے، سر تک آئے گی تو کہیں پاؤں نہ کھل جائے، اور پاؤں تک آئے گی تو سر نہ کھل جائے، مینج کر لیں پہلے، اور پھر گفتگو ہونی چاہیے، بات چیت ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کا فیضان عطا فرمائے۔ علم جو آتا ہے نا وہ بھی اپنے لوازمات کے ساتھ آتا ہے۔ ہم نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو دعائیں بیان کی گئی، ان میں ایک دعا سنتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ یہ حضور کی دعاؤں میں سے ہے۔ علم جو ہے وہ فائدہ پہنچانے والا بھی ہے، لیکن وہ نقصان پہنچانے والا بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نقصان دہ علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ وہ علم جو فائدہ نہیں دے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، لہٰذا چیزیں بندے کے پاس ہوں اور وہ اس کا استعمال جانتا ہو، بر وقت کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت کی علامت ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین کی باتوں کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پہلے ایک میسج ایک بات کہنا چاہوں، آپ معافی کا طلبگار ہوں میں، آج کل نا جی لوگوں کو مفسر قرآن بننے کا ایک شوق پڑ گیا ہے، صحیح، قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ایکیڈیمک سسٹم ہے نا ایجوکیشن کا، اس میں جو ریسرچ اسٹڈی ہے یہ کہیں جا کے ایم فل اور پی ایچ ڈی پر آتی ہے۔ یعنی 16 سال بندہ پہلے خاک چھانتا ہے، ماسٹرز کرتا ہے، ٹھیک ہے، ماسٹرز کرنے تک کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے۔ 1 سے شروع ہوا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th میٹرک ہو گیا، او لیولز ہے، اے لیولز ہے، جو بھی ہے کرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب علی انٹر کر رہا ہے، تو پھر گریجویشن کر رہا ہے، تو اب ماسٹرز کر رہا ہے۔ جب تک ماسٹرز کر رہا ہے تب تک کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے۔ صحیح، یعنی ماسٹرز کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے۔ اچھا، ایم فل کرنے والا بھی پہلے جو دو سیمیسٹر ہوتے ہیں، یہ 4 سیمیسٹر کا ہوتا ہے ایم فل، اس میں یہ کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہی ہے۔ یعنی 16 سال پہلے پڑھ رکھا ہے، 1 سال اور پڑھ رہا ہے، 2 سیمیسٹر پہلے پڑھ رہا ہے، اب اگلا سیمیسٹر آ گیا جناب، تھیسس کا آ گیا، اگلے 2 اس میں آگے، اب اس میں یہ کیا کرے گا؟ ریسرچ جا کے تب کرے گا۔ یعنی 16 سال گزرنے کے بعد 17واں سال بھی گزار کے پھر پہلے ایم فل کرے گا، ایم فل کرنے کے بعد اس میں بھی تھیسس لکھے گا اور پھر آگے پی ایچ ڈی کرے گا، تو یہ کہلاتی ہے ریسرچ اسٹڈی۔ تو وہ خالد بھائی ڈگری جو سپرلیٹو ڈگری ہے جی، وہ مرحلہ جو ایکیڈیمک ایجوکیشن میں سب سے کس میں آتا ہے؟ آخر میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بے باکی ہے کہ ہم قرآن کریم کے علم کے اعتبار سے اس کو شروع ہی وہاں سے کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بھی لوگ، یہ حال ہو گیا کہ لوگ ملتے ہیں تو ان کو مسئلہ پوچھیں گے، آپ ان کی رائے کے خلاف مسئلہ بتا دیں جی، تو کہیں گے ٹھیک ہے میں ریسرچ کروں گا۔ میں ریسرچ، اللہ اکبر۔ آپ ریسرچ کریں گے؟ کیسے ہوگی؟ شروع کہاں سے کریں گے؟ اگر آپ چلیں، آپ ریسرچ کر لیجئے گا، آپ مجھے بتائیے ریسرچ کہاں سے کریں گے، کیسے شروع کریں گے؟ تو قطع نظر اس کے کہ کیا الفاظ ہیں، کیا جواب ہے، کیا کسی بھی بات کے کسی بھی صیغے کے حروف اصلیہ ہیں، ہاں جی، جو آپ کو مادہ اشتقاق ہی نہیں معلوم، تو آپ کیا بات کریں گے؟ اور اگر آپ کے سامنے انہی صریح الفاظ میں گفتگو کر لی جائے کہ آپ مادہ اشتقاق پہلے تلاشیے، تو
پھر آپ کو آسان الفاظ میں اس کا مطلب بتانا پڑے گا. ہاں جی. پھر کہیں جا کے کیا کرے گا خالد بھائی؟ کریں گے. ریسرچ کیسے کریں گے؟ مجھ سے پوچھ لیں، میں بتاتا ہوں. بلکہ آپ دیکھیں کیا کہاں ریسرچ کریں گے؟ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، ٹک 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 2 لفظ لکھیں گے یہ ریسرچ ہوگی. یہ تھوڑی ریسرچ ہوتی. کہاں سے ریسرچ کریں گے؟ گوگل کے اوپر لکھیں گے، آ جا کے گوگل کر لیں گے ہم. ہر شے گوگل نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں. ایک ٹول ہے، اس کی افادیت سے ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ بولے میں بولوں میں شروع ہی ریسرچ سے کر رہا ہوں، یوں نہیں. ہم قرآن کریم کے عنوانات اور موضوعات پر ریسرچ سے نہ روک رہے ہیں نہ منع کر رہے ہیں، لیکن جو کیٹیگری جس وقت پر آتی ہے اس کو وہیں پر رکھیں نا. میں اپنا یہ ذہن بناؤں میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں اپنا یہ ذہن بناؤں کہ میں نے جو ہے اصول علم تفسیر جو ہے یہ کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے. ریسرچ کی باری پھر کیا ہے، یہ کہیں اینڈ پر جو ہے وہ جا کر کے آتی ہے، اور اس کے بھی جو پیرامیٹر ہیں بندے کو کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو ہمیں اپنا ایک مزاج اور انداز جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور ذہن کو بھی تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے. قرآن کریم کیا کریں؟ سیکھیں، پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں. اچھا ہر آیت پڑھ کے وہ سمجھ جائیں، یوں نہیں ہوگا. میں آیت پڑھوں اور میں اس کا معنی سمجھ جاؤں تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور استاد بھی وہ کہ جو واقعی استاد ہو، قابل استاد ہو، اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یوں ہی قرآن کریم سیکھنے کے لیے اگر میں خود سیکھنا چاہتا ہوں، خود سے سب میں پڑھ بھی لوں اور سیکھ بھی جاؤں، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، ایک رستہ ہے. وہ آپ علوم وہ سیکھیں، وہ علم سیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ مقام بھی میسر جو ہے وہ آ ہی جائے گا. بالکل. لیکن اس کے لیے بھی پیرامیٹرز ہیں، آداب ہیں. یہ ساری باتیں سیکھنے سے آتی ہیں. تو بہرحال قرآن کریم سیکھنے کا پہلے تو صحیح پڑھنا آنا چاہیے. صحیح پڑھنا جو ہے وہ آ جائے. امیر سنت نے بڑا آسان سا طریقہ بتایا. اب آپ کو لگے گا یار اتنا لمبا یہ رستہ بتا رہے ہیں، آسان سا طریقہ امیر سنت نے بتایا کہ آپ جو ہے 3 آیتیں پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، ساتھ میں تفسیر سیاۃ الجنان پڑھیں. انشاءاللہ قرآن کریم کا علم دیکھیں کیسا آئے گا. اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو 3 باتیں مدنی چینل کے 3 کتب کی طرف ریفر کرنے لگا ہوں، اور تینوں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے پبلش ہے. کنز العرفان ایک ترجمہ ہے جو مفتی قاسم صاحب نے بڑے آسان انداز میں کیا ہے. اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ افہام القرآن کے نام سے. اب آپ کنز الایمان کو پڑھ لیجئے، کنز العرفان کو پڑھ لیجئے، ترجمہ آ جائے گا آیت کا. اس کے بعد آپ ذرا اس کی مختصر وضاحت جاننا چاہتے ہیں تو آپ حاشیہ افہام القرآن پڑھ لیجئے. تھوڑی سی تفسیر اور وضاحت کے ساتھ چاہتے ہیں، تفسیر تعلیم القرآن مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ ہے، اس کو خریدا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. اور زیادہ وضاحت چاہتے ہیں، اور زیادہ تفسیر کی تفصیل چاہتے ہیں، تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں پر ہے، اور مزید اس پر اگر پڑھنا ہے تو پھر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر محنت کرنی ہوگی. اس کے لیے عشق کے امتحان اور بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. سلمان بھائی نے بہت خوبصورت اور زبردست بات کی. اللہ کریم ہمیں ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے. اور جب یہ ذوق شوق آتا ہے، بندہ علماء سے مربوط رہتا ہے، تو پھر کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہی ملتی رہتی ہے. اللہ کریم ہمیں باذوق بنائے اور شریعت کا پابند بنائے. میسیجز آپ کے لے لیتے ہیں. چشتیاں سے میسیج ہے اور کہا گیا ہے، سلمان بھائی مینو ان میں میسیج پڑھنے لگا ہوں. آپ کے پاس اختیار ہے مینو ان پڑھیں یا اس کو جو ہے وہ نوک پلک سوار کے پڑھیں. اصل میں آپ سے ریلیٹ ہے تو میں نے کہا کہ یوں ہو جائے، مینو ان پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے. بہرحال لکھا ہے خالد بھائی سلمان بھائی کو سلام علیکہ علیہ السلام، اور یہ بھی کہیے کہ میری طرف سے خیریت بھی پوچھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا ٹھیک ہے جی. ان کی آمد مرحبا. سلمان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی پڑھی گئی منقبت سنا دیں، اور اپنی پڑھی ہوئی گئی ہم سنا دیں. معذرت بھائی منقبت لکھا تھا، ہم لکھا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ سب کو 10 قرآن پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. اچھا جی، ہم اس پروگرام میں شامل ہیں اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی ہوا. اظہر مجید ہیں ڈی جی خان سے. ٹھیک ہے جی. بہاولپور سے میسج ہے، اور آج امی جان کی برسی ہے. آپ سب مبلغین سے عرض ہے امی جان کے لیے دعا مغفرت اور اپنے کچھ پڑھے ہوئے میں سے ایصال ثواب کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور میں اپنی نیکیاں ایصال کرتا ہوں. یہ والی نعت سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ٹھیک ہے جی. اور
لاہور سے میسج ہے اور انہوں نے بھی کلام کی فرمائش کی ہوئی ہے. اجل اجل یا رمضان، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. مبلغین پلیز مدینہ پاک کی با ادب حاضری کی دعا کر دیں اور نیک رشتے کے لیے بھی دعا کر دیں. عمران مقصود بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، حاضری کی توفیق بھی عطا کرے اور ساری حاجات پر رحمت کی نظر بھی فرمائے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے. ٹھیک ہے جی، مفتی حسان صاحب کو اور سید عابد باپو کو بھی اس پروگرام میں بلوائیں. ٹھیک ہے جی. شہر خانپور سے میسج ہے، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. خوشاب سے میسج ہے، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا. ٹھیک ہے جی. اور کہاں سے میسج ہے؟ منگوال غربی سے میسج کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج تو یہ ہے سلمان بھائی- مونگو وال غربی. جی مونگو وال غربی. منگوال غربی. ہاں، یہ گجرات سے جائے نا ہاں. پھالیے کی طرف تو رستے میں آتا ہے مونگو وال، پاڑیاں والی، یہ پورا علاقہ. مونگو وال غربی بھی ہے، مونگو وال شرقی بھی ہے، یہ دونوں ہیں. یہ اچھا، اصل میں یوں لکھا ہوا یوں ہے، میم نون گاف واو الف. بہرحال منگو وال اس کو پڑھا پڑھا جاتا ہے. ہاں یہ جی. تصحیح انشاءاللہ ہم شامل رکھیں گے اب یہ انشاء پورا علاقہ جو ہے نا، یہ ایک پوری پٹی ہے. یعنی آپ پھالیا جائیں، یعنی آپ نے جانا ہے، اگر بھلوال جانا ہے تو ان علاقوں سے تقریباً بذریعہ گجرات اگر آپ جا رہے ہیں تو یوں ادھر سے گزر کے جانا پڑے گا آپ کو. جغرافیہ کی باہر تو پھر آپ سے ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے، آمین. سلامتی دے. ٹھیک ہے جی. اور حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، اس کلام کی فرمائش ہے. کال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہہ رہا ہے. جی کال دیجیے گا. نظر حسین رنجا پھول نگر سے بات کر رہا ہوں. آج کا مضمون بہت ہی اچھا چل رہا ہے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے. تو ٹاپک جو چل رہا ہے نا جی، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں، اگر کوئی بدتمیزی کر دے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو پھر وہی بندے یا وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہوتا تو آگے سے جواب نہ دیتا، اس نے کہا جی تجھے معاف کر دوں، ویسے معاف کر دوں. یہ جھوٹا تھا اس لیے تو بولا نہیں آگے سے، اس لیے تو یہ چپ رہا ہے. حالانکہ بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے معاف کیا، تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ پھر وہ اسے گالیاں دیتا رہا، پھر خاموشی سے سنتا رہا کیونکہ جھوٹا تھا نا اس لیے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیں تفصیل. شکریہ، جزاک اللہ. دراصل تو یہ ایک سچویشن ہے جو وقتاً فوقتاً شاید پائی جاتی ہے، اور کسی بھی غریب کو اٹھا کر اس لیے مجرم کبھی قرار دے دیا جاتا ہے آپسی حلقوں میں کہ جناب والا یہ سچا ہوتا تو بولتا. آپ کو اپنی صفائی بولنے کا پورا اختیار تھا، آپ کو حق پر تھے تو بولتے، اور بعد میں جب بندہ سارا معاملہ گزار چکا ہوتا ہے تو چند فیصلہ کرنے والے افراد یوں بھی نمودار ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیے سلمان بھائی؟ جہاں فیصلہ ہو رہا ہے نا خالد بھائی، وہاں پر بولے گا. وہاں یہ نہیں بولے گا کہ میں نے آپ کو معاف کیا. ہاں، جہاں فیصلہ ہے، حق سچ کا فیصلہ ہے، وہاں تو کیا ہے، بولے. بولنا ہی ہے. اور پوچھا بھی اس لیے جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنی صفائی میں کچھ کہیں گے تو وہ آپ وضاحت بات دیکھیں. خالد بھائی، غلطی ہے تو اس کو مان لیا جائے، اور غلط فہمی ہے تو اس کی وضاحت کر دی جائے، اسے کیا کر دیا جائے، دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہے. یہ کہاں بات ہے؟ جہاں کیا ہو رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور زندگی میں، اپنی زندگی میں یہ اصول بنائیں. ہاں، دلیل کا جواب ہوتا ہے، گالی کا کوئی جواب نہیں. آپ مجھ سے ایک بات پوچھیں گے، بھئی آپ نے یہ سفید لباس کیوں پہنا ہے، یہ آپ سوال کر رہے ہیں، تو میں آپ کو جواب دوں گا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، اس لیے ہم نے یہ پہنا ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لباس میں کان احب الثیابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، حضور کو قمیض لباس بہت پسند تھا سارے لباسوں میں، صحیح. اس لیے اس کو جو ہے وہ پہنا ہے. اس کا تو ہوگا جواب. آپ مجھے بولیں گے تمہاری آنکھیں ہیں، یہ بٹن ہے. صحیح. اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. اور جو ہے وہ آپ مجھے بولیں یہ آپ کا ناک ہے یا پکوڑا ہے، ٹھیک، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. یعنی بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا، گالی کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اور گالی کا جواب نہ دینے والے کو، جو عقل مند لوگ ہیں نا، عقل دو طرح کی ہوتی ہے، فطرت بھی دو طرح کی، ایک فطرت سلیمہ ہے اور ایک عقل سلیم ہے، اور ایک عقل ہے جو فطرت رذیل ہے، اور عقل بھی جو ہے نا وہ ویسی ہی ہے، رذیل ہی ہے، گھٹیا ہے. تو بات جب بھی کی جائے گی، ویلیو جب بھی دی جائے گی،
تو جس بات کو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ویلیو دے اس کو ویلیو دیں گے، جس کو ڈی ویلیو قرار دے اسے ڈی ویلیو قرار دیں گے۔ تو اگر کوئی بدمعاش آدمی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس کو گالی دیا، اس نے آگے سے گالی نہیں دی، بدمعاش تو یہی بولے گا دیتا گالی کیوں گالی نہیں دی بھائی، کیونکہ اس کی فطرت کیا ہے، خراب ہے، اس نے یہی کہنا ہے۔ تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے۔ تو جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولا جائے اور بات کی وضاحت کر دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ کیا ہے، اس کو اگر معاف کرنے میں اللہ نصیب فرمائے، مشکل کام ہے معاف کرنا بھی، آسان کام نہیں ہے، لیکن معاف کریں گے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَصُلْحُ خیر، صلح کیا ہے، خیر ہے، تو معاف کر دیا جائے۔ اور اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اب یہ سمجھنے والا جس طرح کا ہوگا وہ اس کو ویسے سمجھے گا۔ جو دین اسلام کی تعلیمات میں رچا بسا ہے وہ آپ کی کیا کرے گا، تعریف کرے گا، آپ نے اچھا کیا، حق پہ رہنے کے باوجود آپ نے چھوڑ دیا۔ اور ورنہ جہاں وضاحت فیصلہ ہو رہا ہے، جیسے آپ نے بات کی تھی، تو فیصلے میں پھر بندہ بتائے گا کہ جی یہ بات یوں نہیں ہے، کیا ہے، یوں ہے، دلیل کا جواب دیں، گالی کا اور بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا، بے شرمی کا، یہ کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ وضاحت کس کے پاس، کس کے سامنے پیش کرنی ہے، اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اور بہرحال کئی دفعہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی مدنی چینل کے ناظرین ایسا دیکھا ہوگا کہ جب آپ جواب دینے کے لیے شروع ہوئے نا بولنا، تو پھر جو گفتگو لفظوں میں سمیٹی جا سکتی تھی، جو جھگڑا، جو لڑائی لفظوں میں ہی نمٹ جاتی، جب لفظ زیادہ ہو گئے تو پھر ہاتھ پاؤں چلے، لاٹھی ڈنڈے آئے، اور پھر قتل و غارت تک نوبت پہنچ گئی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اخبار کی خبریں بتاتی ہیں اور حالات بتاتے ہیں، لہذا بس خاموش نکل جائیں، کہے گا نا پی جائے، یوں بس بولیں گے تو بات بڑھے گی۔ وہ اکثر سلمان بھائی ایک بات اس طرح کے موضوعات میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لسی اور جھگڑا، ہاں لسی اور لڑائی، ہاں جتنی مرضی بڑھتی چلی جائے گی، تو پھر وہ یوں ہی حال ہے کہ پھر وہ بڑھاتے جائیں، بڑھتی چلی جائے گی۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام عبید رضا اچاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ سنا دے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ کالر کہاں سے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام محمد عادل اطاری ہے، میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خواں بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ دیکھیں سننے والے سن رہے ہیں اور نوٹ کرنے والے نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ مجھے محمود بھائی کا یہ کلام سنا دیں، عجل عجل یا رمضان، جزاک اللہ خیر۔ کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید کال لیں گے۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، عجل عجل يا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، رمضان عجل عجل یا رمضان، 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 جان میری تجھ پر قربان، آبھی جا ماغے سبحان، آبھی جا ماغے سبحان، آبھی جا ماغے سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، جب بھی آتا ہے
رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب مہے غفران ہے لا ریب مہے غفران عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مجھ کو بنا دینے انسان مجھ کو بنا دینے انسان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان نظر میں لے نہ سکے شیطان نظر میں لے نہ سکے شیطان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان اشک بہاؤں میں ہر آن اشک بہاؤں میں ہر آن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان کاش میسر ہو رحمان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آجا آبھی جا رمضان آجا آبھی جا رمضان آجا آبھی جا رمضان تجھ پہ فدا اتار کی جان تجھ پہ فدا اتار کی جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان کیا بات ہے. اللہ کریم ہمیں خیر سے بھلائی سے رمضان سے ملنا نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ، اور خوب نیکیوں کے ساتھ ماہ رمضان کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے دن، بڑی راتیں، عظمت والے مہینے آتے ہیں،
بات تو ہمارے گزارنے کی ہے، اس کو گزارتے کیسے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں شب و روز نیکیوں میں گزارنے والا بنائے۔ کالز مزید شامل کرتے ہیں۔ عمران میرا نام ہے، بوانا سے بات کر رہا ہوں۔ جشن آمد رسول نعت سننی تھی میں نے۔ کیا بات ہے بھائی، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ اچھا یہاں میسج ہے، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سلمان بھائی نے ویلنسی کا بولا کہ کیوں پلس ہوتا ہے کیوں مائنس ہوتا ہے؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ پلس تب ہوتی ہے جب وہ اپنے الیکٹرونز ڈونیٹ کر دے، اور مائنس ویلنسی اس وجہ سے ہوتی ہے جب وہ الیکٹران ایکسیپٹ کرے۔ سلمان بھائی کیا کہیں گے؟ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ میرے اسٹوڈنٹ ہوتے تو میں ان کو کوئی انعام بھی دیتا۔ کیا بات ہے، اللہ پاک برکت۔ کیمسٹری میرا جو ہے نا وہ فیورٹ مضمون رہا ہے میرے ایکڈیمک جو ہے وہ دور کے اندر، اور اس کی وجہ پلس مائنس کی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ عموماً یہ ہوتا ہے الیکٹران اور پروٹان۔ الیکٹران وہ ہوتے ہیں جو ایک دائرے کے اندر، سرکل کے اندر گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے مدار میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں، پھر یوں اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو اس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پروٹان ہوتے ہیں۔ تو پروٹان پر ہوتا ہے پازیٹیو چارج، الیکٹران پر ہوتا ہے نیگیٹیو چارج۔ جب یہ الیکٹران لے لیتا ہے تو پروٹون تو جتنے تھے وہ اتنے ہی ہیں، الیکٹران کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے۔ تو اب اس پر کیا آ جائے گا؟ نیگیٹیو چارج۔ پروٹون پر پازیٹیو چارج ہے، الیکٹران پر کیا ہے؟ نیگیٹیو چارج ہے۔ جب یہ لے لے گا، الیکٹران کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ، تو وہ چارج کیا ہو جائے گا اس کے اوپر؟ مائنس، نیگیٹیو چارج ہو جائے گا۔ اور جب یہ دے گا، الیکٹران ڈونیٹ کر دے گا نا، تو الیکٹران پر مائنس چارج تھا، تو یہ اس نے کیا کر دیا؟ دے دیے۔ پروٹون کیا ہو گئے؟ وہ تو نیوکلیس میں جتنے ہیں اتنے ہی ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے۔ تو اب اس کی وجہ سے وہ کیا چارج اس پر آ جاتا ہے؟ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ کیا بات ہے جناب، اللہ کریم برکت دے، علم صحیح، علم نافع ہم سب کو عطا فرمائے۔ علی شہزاد بھائی فرید نگر چیشا وطنی سے، اور کلام کون سا سننا ہے جناب؟ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہی ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک برکت دے۔ اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک برکت دے۔ کالز مزید دے دیجیے گا جناب۔ میرا نام محمد شعیب رضا، مجھے یہ نعت سنا دیں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ برکت دے اللہ پاک۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ ایک کال اور دیجیے۔ محمد ارسلان اتری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل حق صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، اور تمہارے سلمان بھائی کی بھی آمد ہوئی ہے کافی دنوں کے بعد سلسلے میں، اور ادنان بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اچھا جی، پروگرام بہت پیارا ہے، بہت شکریہ۔ اور کلام سننا ہے، کون سا کلام سننا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، اچھی نیت، یہ پروگرام کا ٹاپک رکھا جائے۔ بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، دان بھائی کی طرف پڑھتے ہیں، کچھ کلام پروگرام شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کرنی ہے، باتیں اور بھی ہیں، لیکن ٹائم جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی رہا ہے۔ لیکن ادنان بھائی کیا سنا رہے ہیں اب یہ سنتے ہیں۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، دل مجھتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مجھتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، فضا کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں،
خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نسیم صبا آئے بہار آئے جب بھی ہو آستا پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو جب بھی ہو آستا پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو یہ لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے یہ لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے اور لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ حوالے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے کہ تو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے نکالا کب کسی کو پز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے مدینے سے بڑھاوا
رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہے بولوا رہا ہے مدینے والا ہے بولوا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن کو نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا
اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ مدری چینل کے ناظرین، گفتگو جاری تھی، بڑا زبردست شعر عدنان شیخ بھائی نے پڑھا۔ نواز زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، تو نواسوں میں خود صدقہ کرنے کی ابراہیم بھائی کیسی عادت ہے، سخاوت کیسی فرما رہا ہے، اگر کوئی جھلک پیش ہو جائے۔ بہت خوب خالد بھائی، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مبارک زمانے میں ہی لوگوں کے اندر سخاوت کرنے کے حوالے سے اس قدر معروف تھے کہ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور صرف آپ اپنی حیات مبارکہ میں ہی نہیں، باب الحوائج یعنی وہ دروازہ جہاں پر حاجت مند آئے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ صرف حیات مبارکہ ہی نہیں، اب بھی آپ کے مزار مبارک کے حوالے سے بڑے بڑے ائمہ، حضرت خطیب بغدادی، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اقوال ہیں کہ آپ کے مزار مبارک پر جا کر جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ، وہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ صرف ایک واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ عیسیٰ بن مغیث جو ہے آپ کے مبارک زمانے کے ایک جو ہے وہ معمر فرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھیتی جو ہے وہ بوئی، اور اس کی فصل جب پک کر تیار ہوئی تو ٹڈی دل کا ایک جو ہے وہ موسم آیا، اور جو ہے وہ ٹڈی دل نے جو ہے ٹڈی دل نے پوری کی پوری فصل جو ہے وہ تہس نہس کر دی۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ کتنا خرچہ ہوا تھا؟ تو میں نے کہا کہ 120 دینار۔ تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 150 دینار مجھے دیے، اور 150 دینار دینے کے بعد بھی وہ جو بچی ہوئی فصل تھی جو کہ یوں سمجھیے کہ ٹڈی دل نے تہس نہس کر دی تھی، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ پاک اس میں برکت دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس کھیتی میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اس سے میں نے 10,000 دینار کا نفع حاصل کیا۔ تو یہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی عظیم ہستی تھے کہ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کے پاس جا کر جو ہے وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ اور آپ کی تھیلی معروف تھی اس زمانے میں کہ جس گھر میں جس جگہ پر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تھیلی آ جائے گی، اور وہ کبھی 1000 دینار کی، کبھی 1500 دینار کی، کبھی جو ہے وہ 2000 دینار کی جو تھیلی ہوتی تھی، جس گھر میں وہ تھیلی پہنچ جاتی تھی وہ گھر جو ہے وہ مالا مال ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شان تمہاری عفو و کرم ہے، کام تمہارا ہم بھی رہیں گے سائل دائم۔ موسیٰ کاظم ہم بھی رہیں گے سائل دائم۔ موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم۔ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم سلسلہ کرنا اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور افراد اہل بیت کا فیضان نصیب کرے، غلطی کوئی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات السلام۔ تم پر سلام ہردم، اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہردم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہردم، دنیا آخرت میں جب رہو سلام، دنیا آخرت میں جب رہو سلام، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہردم، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہردم۔
دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کرم حسن پر تم پر سلام ہردم کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے